السلام علیکم۔ مقدس شیخ SKH نیوز کے ساتھ خبر شامل کرتے ہیں۔ 112 آپریشن اور لیڈ ایکٹ میں تبدیلی پر کام جاری ہے۔ صوبائی وزیر صنعت جام اکرام دھاریجو۔ وزیر صنعت و تجارت سندھ اپنی سرپرستی میں کورنگی کو ماڈل انڈسٹریل زون بنائے۔ صدر کاٹی محمد اکرام راجپوت۔ صنعتی زون کے لیے خود مختار باڈی کا قیام، لیڈ کنٹرول کا اختیار صنعت کاروں کو دیا جائے۔ ڈپٹی پیٹرن زبیر چھایا، چیئرمین قائد زاہد سعید۔ کراچی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت سندھ جام اکرام اللہ خان دھاریجو نے کہا کہ سندھ حکومت صنعت کاروں کے مسائل کے حل کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ 2 ارب روپے کی گرانٹ مالی سال کے اختتام تک استعمال کی جائے، جبکہ نئے مالی سال کے لیے درخواست وصول ہونے پر حکومت مزید فنڈز فراہم کرے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کاٹی کے دورے کے موقع پر کاروباری و صنعتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں کاٹی کے صدر محمد اکرام راجپوت، ڈپٹی پیٹرن زبیر چھایا، چیئرمین کائٹ لمیٹڈ زاہد سعید، CEO سلیم الزماں، قائمہ کمیٹی کے چیئرمین مسعود نقی، سینئر نائب صدر زاہد حمید، نائب صدر سید محمد طلحہ علی، سابقہ صدور و چیئرمین جنید نقی، گلزار فیروز، احتشام الدین، شیخ عمر ریحان، فرق مظہر، اسرار احمد، سیکریٹری وزارت صنعت و تجارت سندھ شادیہ جعفر سمیت دیگر معروف صنعت کاروں اور کاٹی کے اراکین نے شرکت کی۔ جام اکرام دھاریجو نے کہا کہ گزشتہ سال وزیر اعلیٰ سندھ نے صنعت کاروں کے لیے 10 ارب روپے جاری کیے، جبکہ حکومت صنعتی علاقوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے مزید وسائل فراہم کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ سندھ حکومت صنعتی زونز کو خود مختار بنانے، 112 آپریشنز کے نفاذ اور صنعتی زمین سے متعلق قوانین میں ضروری ترامیم پر کام کر رہی ہے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ صنعت سے متعدد سرکاری ادارے منسلک ہیں اور حکومت ان اداروں کے کردار کو مؤثر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، جبکہ سندھ حکومت 112 آپریشن پر کام کر رہی ہے اور اس سلسلے میں مزید اجلاس منعقد کیے جائیں گے تاکہ صنعت کاروں کو مختلف محکموں کے چکر نہ لگانے پڑیں۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی شعبے کے لیے لینڈ ریکارڈ کے مسائل بلا شبہ موجود ہیں۔ سندھ حکومت صنعتی زونز کو خود مختار بنانا چاہتی ہے اور لینڈ ایکٹ میں تبدیلی پر بھی کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا، میری خواہش ہے کہ صنعت کاروں کو اور انڈسٹریل زون میں مفت زمین فراہم کی جائے، تاہم متعددہ مسائل کے باعث صنعت کے لیے زمین مناسب اور کم قیمت پر دستیاب ہونی چاہیے تاکہ نئی سرمایہ کاری آئے، روزگار کے مواقع پیدا ہوں، جس سے معیشت کو فروغ ملے۔ جام اکرام نے کہا کہ لینڈ ایکٹ میں موجودہ تبدیلیوں کے حوالے سے جلد خوشخبری دیں گے۔ حکومت کی خواہش ہے کہ کاٹی اور دیگر ٹریڈ باڈیز کو خود مختار صنعتی زونز کے منصوبہ بندی کریں اور حکومت ان صوبوں کو فنڈز فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کی گیس اور کوئلہ صوبے کی صنعت کو ترجیحی اور سستے نرخوں پر فراہم ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کاٹی کے یلو لائن منصوبے کے تحفظات دور کرنے کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ اجلاس منعقد کیا جائے گا، جس میں مشاورت سے تمام مسائل کا حل نکالا جائے۔ قبل ازاں کاٹی کے صدر محمد اکرام راجپوت نے کہا کہ صوبائی وزیر صنعت و تجارت سندھ کو صنعت کاروں کے سرپرست کے طور پر کردار ادا کریں۔ سندھ حکومت اور بلدیاتی اداروں کے بے ضابطگیوں کے خلاف صنعت کاروں کو صوبائی وزیر کی سرپرستی اور معاونت درکار ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ صوبائی ٹیکسوں اور صنعتی شعبے سے متعلق دیگر معاملات کو سنگل ونڈو نظام میں منتقل کرنے کے لیے ایک بااختیار خود مختار کمیٹی قائم کی جائے۔ اکرام راجپوت نے کہا کہ صنعت کاروں اور سندھ حکومت کے درمیان ایک مستقل لائسنس کمیٹی قائم کی جائے جو باقاعدگی سے اجلاس منعقد کرے اور صنعت کاروں کے مسائل کے حل کے لیے واضح ٹائم لائن کے ساتھ اقدامات کو یقینی بنائے، جبکہ کراچی کے صنعتی انفراسٹرکچر کی تمام ضروریات صرف سرکاری وسائل سے پوری کرنا مشکل ہے، اس لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دیتے ہوئے معیشت کی بہتری کے لیے فیصلے کیے جائیں۔ صدر کاٹی نے کہا کہ حکومت سندھ کورنگی صنعتی علاقے کو ماڈل زون بنائے تاکہ ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہو، تاہم حکومت کی جانب سے فراہم کردہ ترقیاتی فنڈ ناکامی ہے۔ کراچی کے صنعتی علاقوں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے کثیر رقم کی ضرورت پڑے گی۔ محمد اکرام راجپوت نے کہا کہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے،
سڑکوں، نکاسیاب اسٹریٹ لائٹس اور دیگر بنیادی سہولیات کی فوری بحالی ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکنیکل و ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کی عمارتیں پرانی ہو چکی ہیں، ان اداروں کو جدید تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے۔ ٹریننگ سینٹر کا نظام کاٹی کے حوالے کر کے سندھ حکومت فنڈز فراہم کرے تو صنعتوں کو مطلوبہ ہنرمند افریدی قوت کا فراہمی بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ کاٹی کے ڈپٹی پیڈر ان چیف زبیر شاہ نے کہا کہ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں بھتے کی کوئی شکایات وصول نہیں ہوئی، تاہم صنعت کار مختلف سرکاری اداروں کی جانب سے مسلسل پریشان کیے جانے پر تھک چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ٹاؤن چیئرمینز کے درمیان رابطوں کا فقدان ہے، جس سے صنعتی علاقے کے معمولی کام میں تعطل کا شکار ہیں، جس سے انڈسٹری کے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ زبیر شاہ نے مطالبہ کیا کہ کاٹی کے لیے ایک خود مختار باڈی قائم کی جائے جس میں صنعتی زونز کی لیڈ کنٹرول انتظامی معاملات میں صنعت کاروں کو مؤثر اقتدار حاصل ہو۔ صنعتی علاقوں کے انتظام میں براہ راست صنعت کاروں کی شمولیت سے فیصلوں میں تیزی اور وسائل کے بہتر استعمال کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ چیئرمین کائل لمیٹڈ زاہد سعید نے کہا کہ کراچی سے رواں سال ملک کی تقریباً 50% برآمدات ہوئی ہے، اس لیے سندھ کی وزارت صنعت و تجارتی صوبائی معیشت کے لیے انتہائی اہم وزارت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی زونز کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے گرانٹس کے اجر میں صنعت کار حکومت کی مشکور ہے۔ زاہد سعید نے کہا کہ تمام معاملات کو دستاویزی شکل دینے پر کام کر رہے ہیں تاکہ کورنگی صنعتی زون میں ترقیاتی فنڈ کے استعمال کا شفاف اور نتائج کا واضح ریکارڈ موجود ہو۔ تاہم فنڈ مختص کرتے وقت صنعتی علاقوں کی حقیقی ضروریات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ زاہد سعید نے تجویز دی کہ پنجاب کے کامیاب صنعتی ماڈلز کا سندھ میں بھی جائزہ لیا جائے۔ اگر ان ماڈلز کو مقامی ضروریات کے مطابق نافذ فراہم کیا جائے تو سندھ میں صنعتی پیداوار، سرمایہ کاری، روزگار، ٹیکس ریونیو اور برآمدات میں نمایاں اضافہ ممکن ہے۔ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین مسعود نقی نے کہا کہ مہران ٹاؤن میں کاٹیج انڈسٹری تیزی سے فروغ پا رہی ہے، تاہم وہاں باقاعدہ کاٹیج انڈسٹری زون میں موجود نہیں۔ مہران ٹاؤن کو باقاعدہ کاٹیج انڈسٹری زون قرار دے کر چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے صنعتی علاقوں میں انفراسٹرکچر، زمین کے ریکارڈ، ٹیکس، یوٹیلیٹی سروس، سرکاری اجازت ناموں اور افرادی قوت کی تربیت کے مسائل کو ایک مربوط پالیسی کے تحت حل کیا جائے۔ کاٹی کے صدر محمد اکرام راجپوت اور ڈپٹی پیٹرن زبیر شاہ وزیر صنعت و تجارت سندھ جام اکرام اللہ دھاریجو کو شیلڈ پیش کر رہے ہیں۔ مسعود نقی، جنید نقی، شیخ عمر ریحان، زاہد حمید، محمد طلحہ علی اور شادیہ جعفر بھی موجود ہیں۔ مزید معلومات کے لیے جڑے رہیے SKH نیوز کے ساتھ۔